ملک کے اندر قدغنیں پابندیاں اس قدر لگ گئی ہیں کہ کسی وقت بھی بالخصوص جو ایسے سنجیدہ موضوع پر جہاں ملک کے جس کو ہم وفاق کہتے ہیں وہاں پہ دو وفاقی وحدتیں انتہائی تکلیف، مشکلات، کرب، اضطراب، چیخ و پکار سے گزر رہی ہوں تو وہاں پر میرے خیال میں شاید بہت سنجیدگی کے ساتھ ایسے مجلس کو سننے کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری تکلیفیں مشکلیں ہیں، ہم یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم سب یہاں پر بالخصوص بلوچ، پشتون اکابرین، مختلف سیاسی زوما اور جماعتوں کے اکابرین اور رہنما یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بشمول ہمارے دوست پاکستان پیپلز پارٹی سے اور پاکستان مسلم لیگ سے بھی بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ڈیفینیٹلی یہاں پہ آنکھیں اور کانیں بھی موجود ہوں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس وفاق میں جو 75 سال یا 78 سال کے عرصے میں ہم جس نہج پر پہنچے ہیں آج 78 سال کے بعد، کیا ہم ابھی تک معاملے کو قرارداد اور مطالبات کی سطح پر ہی آگے بڑھائیں گے؟ کیا یہ ہمیں دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ وفاق تو عملی طور پر اس میں نہ برداشت ہے، نہ رواداری ہے، نہ اخلاص ہے، نہ مساوات ہے، نہ برابری ہے، نہ انصاف ہے، نہ ہمدردی ہے۔ وفاق جب بنتے ہیں، وفاق جتنی قومیتیں اس میں شامل ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر ان مشترکات کی بنیاد پر بنتی ہیں، جہاں پر رواداری ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، برداشت ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو پھر یہ نظر آتا ہے کہ جو بلوچستان، بلوچ اور پشتون کی زندگیاں جو ہیں وہ روز سولی پہ چڑھی ہوتی ہیں۔ بلوچ مائیں بہنیں، پشتون مائیں بہنیں، یہ تقریباً گزشتہ 15-20 سال سے یہ مناظر تھے کہ یہاں پر پشتون خواتین جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر یا جو ڈسپلیس تھے، جو گھروں سے بے گھر کر دیے گئے تھے یا جن کے بچے لاپتہ ہیں، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں اسلام آباد میں روز آ کے چیخ و پکار کرتی تھی۔ جب ان کا دوپٹہ، ان کے آنسو، ان کے جو برہنہ پا جو صورتحال تھی یا ان کے سر سے دوپٹے تک اٹھائے گئے تھے، جب وہ آلات پاکستان کی وفاق میں ہمارے لیے ہمدردی پیدا نہیں کر سکی، رواداری پیدا نہیں کر سکی، کیا ہمارے یہ معمولی اعلامیے یا قرارداد یا مطالبات کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں نے اس فالٹ لائن کو سمجھنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بالخصوص بلوچستان اور پختونخوا صوبے بشمول سندھ کے ہمارے دوست یہاں MQM کے بیٹھے ہوئے تھے، سندھ کے کچھ اور دوست شاید یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر سیاسی عدم مساوات کا، وفاقی عدم مساوات کا، معاشی عدم مساوات کا، انسانی حقوق کی پامالی کا اگر کوئی شکار قومیں ہیں وہ براہ راست اس وقت بلوچ اور پختون ہیں۔ لہذا ہم وکٹمز ہیں، ہم اس آگ اور شعلوں کے سب سے زیادہ زد میں ہیں۔ اسی لیے ہم اس تکلیف اور مشکل کو سمجھ سکتے ہیں، شاید کوئی اور اس تکلیف اور مشکل کو سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اصل میں سب سے بڑی جو خامی ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو وفاقی ڈھانچہ ہے، یہ اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ کیا یہ فیڈرل ہے؟ کیا یہ انکلوسیو ہے؟ کیا یہ اس میں کثیرتی یا وہ کیا کہتے ہیں پلورلسٹک انکلوسیو جو اس کے وہ کیا کہتے ہیں انگریڈینٹس شامل ہیں، یا یہ خالصتاً ایک میجورٹیرین امپیریلسٹ اسٹیٹ بن چکا ہے جہاں پر آبادی کی بنیاد پر، آبادی کی اکثریت کے بنیاد پر پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے، آبادی کی بنیاد پر وسائل کی، نیشنل فائنانس کمیشن اور دیگر وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، ملازمتوں کی تقسیم ہوتی ہے، وفاقی کابینہ میں نمائندگی کی تفویض آبادی کی بنیاد پر ہوتی ہے، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہ اکثریت کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ فیڈریشن نہیں ہے، ایک وفاقی نظام نہیں ہے، یہ ایک میجورٹیرین کیا کہتے ہیں کہ مسلط کردہ ایک ہمارے اوپر ایک ڈھانچہ ہے، اور جب تک اس ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں لائی نہیں جاتی۔ 1973 کا آئین اپنی اہمیت اور حیثیت کھو گیا ہے، 18ویں ترمیم تو دور کی بات ہے۔ ہم بار بار یہ دہرا رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر آپ 18ویں ترمیم کے عمل کیا کہتے ہیں کہ وقوع پذیر ہونے سے ناواقف ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو بھی 18ویں ترمیم کو اس نہج تک لانے میں یا پاکستان میں موضوع بحث بنانے میں بلوچ اور پشتونوں کا خون بہا گیا۔ اس خون بہا کے بدولت، اس خون بہا کے بدلے ملک میں 18ویں ترمیم متعارف کی گئی، نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت ہوئی، سینکڑوں لاکھوں لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے جلا وطن ہوئے، بے گھر ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکن شہید کر دیے گئے، ماورائے آئین اور ماورائے قانون قتل کر دیے گئے، اس کے بعد لاپتہ کر دیے گئے۔ تو یہ خون بہا میں اس ملک کے اندر 2006 کے بعد 2005 اور 6 کی جو کمیٹیاں بنی وہ تسلسل کے ساتھ وہ 18ویں ترمیم پہ جو ہے وہ منتج ہوا، جو کنکرنٹ لسٹ 1973 میں جب آئین بن رہا تھا بلوچستان کے 5 نمائند نواب خیربخش خان مری، ڈاکٹر عبدالعلی بلوچ، جینیفر موسیٰ اور 2 ہمارے اکابر، تو جب انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو حفیظ پیرزادہ صاحب قومی اسمبلی کے فلور پہ آئے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے جس میں 45 محکمے شامل ہیں،
یہ 45 محکمے 10 سال کے بعد ختم کر دیے جائیں گے، یعنی وہ 18ویں ترمیم 10 سال پہلے 1973 یا 1983 میں ہی آنا تھا۔ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہے، قدرتی وسائل پر صوبوں کا قومیتوں کا اختیار ہے، قدرتی وسائل کی جو ہے منصفانہ تقسیم ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں آپ کو چھوٹا سا کچھ تجاویز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس کے تحت بجائے ہم رونے دھونے کے یا یہ کرنے کے کہ ہمارے لاپتہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رہا کر دو، ہمارے اوپر فوجی آپریشن بند کر دو، ہمارے قدرتی وسائل لے جا رہے ہو اس میں ہمارا جو ہے منصفانہ حصہ دے دو، یا جو یہ جو پاور اسٹرکچر ہے، جو یہ سیاسی ہمارا جو ڈھانچہ ہے، اس میں ہمیں چھوٹی سی مہربانی کر کے الیکشن میں داندلی نہ کر کے ہمیں 2-4 سیٹیں دے دو۔ شاید مطالبات اسی طرح کے ہی ہو رہے ہیں، اور یہ مطالبات آپ ساری زندگی کریں، آنے والے 100 سالوں تک کریں، آپ کی 100 اور نسلیں اسی طرح تکلیف اور مشکلات کا شکار ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ بات سے واقفیت نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر اس طرح کی سیاسی جو اس طرح کی اضطراب ہے یا ایک بغاوت ہے یا ریاست کے حوالے سے بیگانگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فارم 47 کے جو ہے کو مسترد کر کے جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے اس ڈھانچے میں اگر آپ 100% بھی درست الیکشن کروائیں، آپ کو وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے، کیونکہ سینٹ میں میرا بھائی ایمن ولی خان ابھی بیٹھا ہوا ہے، میں اس سینٹ میں 2003 میں ممبر بنا اور 2008 تک اس سینٹ کا ممبر رہا۔ اس وقت تو پھر بھی بہت ہی قابل، فاحق اور یہ پیسوں سے منتخب ہونے والے سینیٹر نہیں آتے تھے، بڑے پولیٹیکل ہوتے تھے، خاندانوں سے آتے تھے، سیاسی جماعتوں سے آتے تھے، تربیت گاہوں سے آتے تھے، ذہنی اور شعوری طور پر بہت ہی جامع سوچ رکھنے والے لوگ آتے تھے۔ اس وقت میں کی بھی سینٹ کی جو حیثیت ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے زیادہ نہیں تھی۔ آج کا سینٹ تو تقریباً وہ چیمبر آف کامرس بن گیا ہے، ایکسٹینشن آف چیمبر آف کامرس ہے، چیمبر آف کنسٹرکشن ہے، کمپنیز ہے، چیمبر آف بزنس ہے، ٹریڈ ہے۔ تقریباً چیمبرز کے جتنے جو لوگ ہیں وہ آج کل سینٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ سینٹ کی ان کمیٹیوں میں بیٹھ کر اپنے جو ہیں وہ ملٹی نیشنل یا نیشنل جو ان کے انٹرپرینیورشپس ہیں، انٹرپرائزز ہیں یا انڈسٹریل ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کا مفادات کریں۔ وہ کبھی بھی اب صوبوں کے مفادات کی بات نہیں کریں گے، اور یہ باقاعدہ طور پر ہماری مقتدران نے اسی طرح امپلانٹ کیا ہے۔ وہ بڑی پیار اور محبت سے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ سیاسی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ان اداروں سے بالکل نکل جائیں، اور یہ تمام ایک قسم کی جو ہے مختلف مافیاز انڈسٹریز کے لیے چیمبرز بنے ہوئے تھے، وہ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ سب نے سینٹ کا رخ کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 منٹ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان میں اس وقت اسمبلی کے تمام، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک الٹرنیٹو فیڈرل ماڈل لانا پڑے گا جس میں بلوچ اور پشتون سانس لے سکیں گے، ورنہ ہمارا دم گھٹتا رہے گا، ہمارے بچے مرتے رہیں گے، ہماری مائیں روتی رہیں گی، ہمارے وسائل نکالے جاتے رہیں گے، ہماری ہر نسل آ کر اسلام آباد میں ابھی تو عزت سے بیٹھے ہیں، اگلوں کو ادھر بیٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا، وہ صرف یہی مطالبات کرتے رہیں گے خدا کے لیے کہ جی ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرواؤ، خدا کے لیے جو ہے الیکشن میں داندلی نہیں کرواؤ۔ ہماری آنے والی نسلیں یہ کرتے رہیں گے اگر ہماری اس نسل نے یہ محسوس نہیں کیا کہ فالٹ لائن کہاں پہ ہے، جو عمارت اس وقت کڑی ہوئی ہے جس کے سائے میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، جس کو وفاق کہا جاتا ہے، یہ فالٹ سے، یہ دراڑوں سے بھرپور ہے۔ جب تک آپ نے اس وفاق کے فالٹ لائنز کو، اس کی دراڑوں کو نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس وقت تک پاکستان کے اندر بالخصوص ہم جیسی قومیں جن کو صرف آبادی کی بنیاد پر حقیر سمجھا جائے۔ بلوچ کی حیثیت کیا ہے؟ 70-78 سال میں آپ کو بتاتا ہوں بلوچ کی حیثیت کیا رہی۔ بلوچ کی حیثیت یہ ہے کہ آبادی کی بنیاد پر خیرات اور زکات میں 2-4 روپے بچ جاتے ہیں نفسی کے، وہ بلوچستان کو تما دو۔ خیرات اور زکات کی 6 یا 7 سیٹیں قومی اسمبلی میں دے دو۔ خیرات اور زکات کی 2-3 ملازمتیں وفاقی حکومت میں بچ جاتی ہیں، وہ ان کو دے دو، وہ بھی نہیں ملتی ہیں۔ خیرات اور زکات میں اگر فورن آفس میں 2-4 کلرک کی سیٹیں بچ جاتی ہیں تو وہ دے دو۔ ہم تو آبادی کی بنیاد پر اس وفاق میں نہ ہماری رقبے کی حیثیت ہے، نہ ہمارے وسائل کی حیثیت ہے، نہ ہمارے سرحدات کی حیثیت ہے، نہ انگریزوں کے خلاف 200 سال تک لڑنے والی ہماری جنگ اور اس خطے میں قربانیوں کی کوئی حیثیت ہے۔ اس وفاق میں ہماری کون سی چیز کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، اس کا وزن دیا گیا ہے، اس وزن کی بنیاد پر اس وفاق میں بلوچ اور پشتون کی کہاں ہے حیثیت؟ اب آبادی کے علاوہ پشتون کی ادھر حیثیت اور ایسے مجھے وفاق میں گن کے بتائیں اور دکھائیں، بلوچ کی دکھائیں۔ وفاق اس لیے تو نہیں بنائے جاتے کہ آپ آبادی کی بنیادوں پر ہم بھیڑ بکریاں ہیں، کہ آپ ہمیں آبادی کی بنیاد پر روز گننا شروع کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے وسائل کی بات ہوتی ہے 1953 سے ہماری گیس کو آپ آبادی کی بنیاد پر نکالتے، جتنی ہماری آبادی تھی 6% بلوچستان سے گیس نکالتے، باقی 96% گیس جو ہے بلوچستان میں رہنے دیتے، لیکن ہماری گیس جو آپ نے 100% نکالتے ہیں، پہلا 100% نکالیں گے۔ کاپر، گولڈ، ڈائمنڈ، آئل، اور جو ابھی جس طرح ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ ابھی ریئر ارتھ
ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو نکالنے کی بات ہوتی ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یار صرف 6% ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہم بلوچستان سے نکالیں گے، باقی 96% چھوڑیں گے کیونکہ ان کی آبادی جب نکالنے کی بات آتی ہے ہماری آبادی کی بات نہیں کی جاتی، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے ہر جگہ پر ہم پہ یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو آبادی کی بنیاد پر دیں گے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بلوچ، پشتون، بالخصوص ہمارے سندھی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پنجاب سے بھی معتبر دوست بیٹھے ہیں جو اس وقت وفاقی فیڈریشن کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں 342 کی اسمبلی، 266 جو ہیں وہ جنرل اسمبلی پہ الیکٹ ہونے والے لوگ ہیں، اس میں سے آپ مجھے بتائیں کہ 342 میں سے وزیر اعظم کا انتخاب کتنے ووٹوں پر ہوتا ہے؟ طاقت کا سرچشمہ کہاں پہ ہے میں ابھی آپ کو گن کے بتاؤں۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اسی لیے ساری زندگی کوئی بلوچ اور پشتون اس ملک کا حقیقی طور پر جمہوری طور پر وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ہماری حیثیت ہندو عیسائی اقلیت کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ 170 سیٹیں 179 سیٹیں لا سکتے ہیں، 180 سیٹیں کبھی آپ اس وفاق کے اس پولیٹیکل فریم ورک میں جو اس کا جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، ڈانچہ ہے، جو پارلیمنٹ ہے جس میں ون پرسن ون ووٹ کی بنیاد پر جو تشکیل دیا گیا ہے، اس میں آپ کی حیثیت کیا ہے اگر جس میں جائز الیکشن بھی ہوتے ہیں، شفاف الیکشن بھی ہوتے ہیں؟ آپ پشتون بلوچ اپنے آپ کو بتائیں کہیں پر بھی آپ کی حیثیت برابری کی نہیں ہوگی۔ وفاق کے معنی برابری ہوتی ہیں، مساوات ہوتا ہے، ایکولیٹی ہوتی ہے، انکلوسیویٹی ہوتی ہے، ڈائیورسٹی کو جو ہے پروموٹ کیا جانا چاہتا ہے، اس کی ایکسپٹنس ہوتی ہے۔ یہاں یہ تمام چیزیں گزشتہ 77 سالوں سے ان کو روندا جا رہا ہے۔ 180 سیٹیں ساری زندگی بلوچ، پشتون، سندھی مل کر بھی وہ نہیں لا سکتی اور پی ایم اپنا منتخب نہیں۔ ابھی اس وقت آپ جا کے ویب سائٹ پر دیکھیں، اس وقت تقریباً 46 کے قریب وفاقی وزراء، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز، ایڈوائزرز، اسٹیٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، گن کے دکھائیں مجھے بلوچ اور پشتون اس میں۔ گو کہ یہ فارم 47 والے ہی صحیح، بالکل آپ مجھے ان کی حیثیت دن کے بتائیں۔ آپ پاکستان کی ٹاپ پوزیشنز بتائیں جو پولیٹیکل ہیں، جو ملٹری ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو پاکستان کے اندر کرتا درتا ہے، فیصلے کرنے والے ہیں، اس میں مجھے آپ اپنی حیثیت بن کے دکھائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کا طاقت کا منبع سینٹ کو فیڈریشن میں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ملو علی خان صاحب بتائیں، منی بل آپ تو اس پہ بحث ہی نہیں کر سکتے، اگر بحث کریں گے تو اس کو منظور نہیں کروا سکتے، نہ آپ کی سفارشات کو قومی اسمبلی میں مانا جاتا۔ تقریباً 26-30 ارب روپے سینٹ اور اس پہ مل کر مشترکہ جو ہے سالانہ خرچ ہوتے ہیں، اس میں آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا فیصلہ ہے آج تک قومی اسمبلی میں بلوچستان اور پختونخوا صوبے کی تکلیف اور مشکلات کے اوپر بحث اور مباحثہ ہوا ہے؟ جب ہم سینٹ میں ہوتے تھے تو ہم نے، میرے محترم بیٹھے ہوئے آفتاب شیر پاؤ صاحب جو اس وقت وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے، میں بہت عمر میں چھوٹا ہوں ان سے پوچھیں، ہم نے فیڈریشن کے ناک میں دم کر رکھا تھا، تب جا کے بلوچستان پہ پارلیمانی کمیٹی بنی۔ بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی نے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہوا تھا کہ بلوچستان سے متعلق پارلیمانی کمیٹی بنی۔ چودھری شجاعت صاحب اور مشاہد حسین صاحب کے احسانات نہیں تھے، جنرل مشرف کی کوئی ایسی سوچ اور خواہش نہیں تھی کہ وہ بلوچستان کے اوپر اتنی بڑی پارلیمانی کمیٹی، وہ پارلیمانی کمیٹیاں بنی جنہوں نے بعد میں 18ویں ترمیم کی بنیاد گریجولی رکھی۔ لیکن وہ ایسا وقت تھا کہ کم از کم ان اداروں میں ایک ایسی آوازیں تھی، سنجیدہ آوازیں تھی اور بہت پریشر تھا، لیکن بدقسمتی سے جو بھی کمیٹیوں کی سفارشات ہوئی ان سفارشات میں سے ایک پر بھی عمل درآمد ہوا۔ میں نے خود چھوڑے، یہ پروفیسر خورشید صاحب ہمارے ساتھ سینیٹر ہوا کرتے تھے، ان کی کتاب ہے بلوچستان کے مسائل اور وسائل سے متعلق، وہ پڑھ کے دیکھ لیں جس میں ہماری سب کے ریفرنسز اور کمیٹیوں کی ساری چیزیں پڑھی ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پہلی تجویز میری میں سمجھتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس کی جانب سے، بلوچ پشتون سیاسی جماعتوں اور زوما کی جانب سے یہ آنا چاہیے کہ رونا دھونا ہم نے بہت کر لیا، آپ یہ لے گئے، ہمارا وہ لے گئے، ہماری مائیں چھوڑ دو، ہماری بہنیں چھوڑ دو۔ اب قومیں اگر رونے دھونے پر 70-78 سال ہی ہم نے گزارا کرنا ہے تو میرے بھائی 15-20 سال 30 سال 40 سال اور کر دیں۔ بالکل اچھا ٹائٹل ہے، انف از انف۔ It doesn't mean کہ we are ready to fight, we are ready to negotiate logically and factually کہ اس فیڈریشن کے اندر ہم دلیل کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر، دنیا کے بین الاقوامی اصولوں کی بنیاد پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ ایک فلیکسیبل، پلورلسٹک، انکلوسیو فیڈرل ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا وزن اس میں کیا ہوگا، ہماری حیثیت اس میں کیا ہوگی، ہمیں کیسے آپ اس میں ایکوموڈیٹ کریں گے، ہماری آواز کو کس جگہ پر آپ اس کی سنوائی ہوگی۔ آپ سب صبح سے بیٹھے ہوئے، کسی نے بھی کانسٹیٹیوشن کا نام لیا؟ بہت کم لوگوں نے لیا۔ 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن کے اندر 8, 9, 10 سیف گارڈز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اینکرڈ کیے گئے، انکارپوریٹ کیے گئے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، نیشنل اکنامک کونسل ہے، NFC ہے، جوڈیشری ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے پورا
प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान। क्यों कोई इसकी बात नहीं करता? हर कोई बात करता है कि हम ताकतवर के साथ बात करेंगे। ताकतवर आ जाए, दूसरा आ जाएगा, वो कहेगा पुराने की मुझे जरूरत नहीं। जनरल मुशर्रफ आया था, मुख्तलिफ मिजाज, मुख्तलिफ पॉलिसियां। हर वो ताकतवर आता है, वो अपने मुख्तलिफ मिजाज के साथ मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाता है। हमने बात करनी है आइन के साथ, हमने फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ भी बात नहीं करनी है। इस आइन के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली की गुंजाइश इस फेडरेशन में है, हमें उसका रीथिंक करना होगा, इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को और उसके फ्रेमवर्क को। आपने पार्लियामेंट की हैसियत ऐसी नहीं बनानी होगी जिसमें आप आबादी की बुनियाद पर वजीर आजम का इंतखाब न कर सकें, आप आबादी की बुनियाद पर वफाकी काबीना का जो है इंतखाब न कर सकें, आप आबादी की बुनियाद पर कुदरती वसाइल की बशमूल मालियाती वसाइल जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन के ऊपर कहा जाता है उसकी तकसीम न कर सके। तो जब तक हमने एक अल्टरनेटिव मॉडल, आज तो हमारे पास बहुत से पड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको अगर हम जिक्र करेंगे किसी इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक और पॉलिटिकल डिस्कशन में चले जाएंगे। इस सेमिनार के तवस्सुत से मैं ये कहता हूं कि हमारा एलामिया ये जरूर आए, लेकिन हमने जो है मिल बैठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बिलखुसूस बलोचिस्तान, सिंध और पख्तूनख्वा के कि हमारे आबाओ अजदाद की जितनी तारीखी तकारीर हैं, जद्दोजहद उसको उठा के देख लें, तकरीबन सब की बातें यही थी। अगर नवाब खैर बख्श मरी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत नहीं कर रहा था तो उसको पता था कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इट्स अ डोमिनेंस मॉडल, मुसल्लत करदा एक मॉडल है जिसके अंदर कौमी असम्बली के पास इतने इख्तियार होंगे आबादी की बुनियाद पर कि उसमें बलोच और पश्तून की आवाज हमेशा दबी रहेगी, जो आज तक दबता रह गया। यह बात हमारे सारे अकाबरीन जानते। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उस वक्त बनाया गया था कि जी सेफ गार्ड किया जाएगा, अभी तक बनाया गया है। अभी आप सुबह से हम ये बात कर रहे हैं कि SIFC एपेक्स कमेटी, ये जो हम कहते हैं कि जी अभी इन्होंने जो नेक्टा जो बाद में इन्होंने बनाया था उसके अंदर बिलखुसूस ये जो एपेक्स कमेटीज हैं, ये क्या है? ये सुप्रा बॉडीज हैं, सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं। अगर SIFC की जरूरत क्या थी जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, अगर वो वाकई ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और ऑपरेशनल होता, जिसने 90 दिन के बाद मिलना है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 154 के तहत, फिर आपको SIFC की जरूरत नहीं थी। अब SIFC क्या है? SIFC फिर एक डोमिनेंट बॉडी है, सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके अंदर मेंबर है। आप मुझे बताएं किसके अंदर इतनी जुर्रत है जो उनकी तजवीज और उनके जो है ख्वाहिशात के बरखिलाफ जो है वहां पर कोई तजवीज भी दे दे या फैसला दे सके। दो एपेक्स कमेटी है। एपेक्स कमेटी क्या है? इसकी जरूरत क्या है? अब आपके पास प्रोविंस को अपने इख्तियार दिए गए तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ रेडंडेंट इस वक्त, इस पे कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा, 18वीं तरमीम पे नहीं हो रहा। हमारी अमवात का सबब, हमारे लापता होने का सबब, हमारे यहां फौजी ऑपरेशन होने का सबब, इसकी बुनियादी सबब यह है कि हम इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हुई है। हमारी 70 सालों से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जिस तरह में मार्जिनलाइज किया गया, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सियासी नुमाइंदगी हमारी खत्म कर दी गई आबादी को बुनियाद बनाकर, इसी तरह हमारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल मार्जिनलाइजेशन हुई है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन कैसे होती है? 1948 या 1949 के बाद पहली नेशनल फाइनेंस कमीशन बना, अभी तक जितने भी नेशनल फाइनेंस कमीशन बनी है, मैं दावे से कहता हूं, मैं यहां पर चैलेंज करता हूं वफाक पाकिस्तान के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को, फेडरलिस्ट्स को, कि वहां मुझे यह साबित करवाए कि दिखाएं कि दुनिया के अंदर कुदरती मालियाती वसाइल की तकसीम सिर्फ आबादी की बुनियाद पर होती है। आप अफ्रीका में बनाना रिपब्लिक में भी, किसी बनाना रिपब्लिक में भी चले जाएं, वहां पर भी जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वो उसका जो मॉडल होता है, वो फेडरल जो सिस्टम में होता है, वो बड़ा इंक्लूसिव होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर 82% जो है वो आबादी की बुनियाद पर दिया जाता है, बाकी 12% दिया जाता है तकरीबन गुर्बत की बुनियाद पर। अगर मैं आपको एक फिगर पढ़ के बताऊं, आपको हैरत होगी। वक्त की कमी है, मेरे ख्याल साहब मुझे अभी नोटिस भी देने जा रहे थे, वक्त की कमी है कि वो जो 10-12% जो गुर्बत के लिए रखे गए हैं, आपको पता है वो कितने बनते हैं? वो 850 अरब रुपए बनते हैं। 850 अरब रुपए को जब बाकायदा 10% को गुर्बत की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, वैसे तो सबसे गरीब सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है 70% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, लेकिन आपको हैरत होगी कि उस गरीबत के भी 50% पैसे दोबारा जो है वो पंजाब को चले जाते। मुझे पंजाब से कोई गिला नहीं, उधर भी मेरे आधा कौम आदि कौम मेरी बलोच आबाद है, लेकिन बात फेडरल मॉडल की होती है तो उसमें भी गुर्बत का जो क्राइटेरिया में 10% है, यानी दिखाने को तो जी 82% आबादी है, 10% गुर्बत है, 2% बैकवर्डनेस है, 2% जो है वो टैक्सेस के हैं। ये हमारी नस्लों की तबाही और बर्बादी का बायस बन रहा है। हम गुज़िश्ता 70 साल से हमारी नस्लें भूख प्यास का शिकार हुई।
تعلیم سے محروم ہوئی. جو نوجوانوں نے بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ گئے ان میں ہم تعلیم یافتہ بھی ہیں. اب تعلیم یافتہ بھی لوگ چلو مجبور ہو کر چلے جا رہے ہیں. ہم ان سے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا اس مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کیا بتائیں کہ اسلام آباد کے اندر کوئی سنجیدہ ڈسکشن, ڈبیٹ اور ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, نیشنل ڈائلاگ کی, لیکن نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان کے فیڈرل ماڈل کے اوپر. نیشنل ڈائلاگ صرف الیکشن پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر صاف اور شفاف الیکشن کروا کے مجھے 20 کے 20 سیٹیں جو ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کو یا بلوچستان کی کسی بھی بیٹھی ہوئی سیاسی جماعت کو دے دیں, میں آپ کو الفیہ کہوں گا, میں بلوچستان کے نوجوانوں کی جو کہ چہرے پر وہ محرومی ختم نہیں کر سکتا. لہذا الٹرنیٹو ماڈلز, فیڈرل ماڈل پہ ہمیں بات کرنی پڑے گی. یہ بلوچستان اور پشتونخوا کے ہمارے دوستوں کی طرف سے, اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے آنی چاہیے, سندھ بھی اس میں آنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو اکنامک ماڈل ہے جو این ایف سی کا, میں آپ چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا, وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا. انڈیا سے ہماری کتنی شکایتیں, جھگڑے, جنگیں اپنی جگہ پہ ہیں. 28 ان کے یونینز ہیں, اسٹیٹس ہیں جن کو کہتے ہیں. 28 اسٹیٹس میں ان کا جو یہ 15واں جو ہے نیشنل فائنانس کمیشن ہے, ہمارا 7واں ہے, کیونکہ ہمارے 7 جو ہے فائنانس کمیشن جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس کہا گئے. 15ویں نیشنل فائنانس کمیشن کی تقسیم وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ 45% وہ تقسیم کر رہے ہیں انکم ڈسٹنس کی بنیاد پر. انکم ڈسٹنس کیا ہے کہ ایک غریب صوبہ ایک امیر صوبہ ہے. اگر امیر صوبہ کی جو آمدنی ہے, انکم ہے, وہ زیادہ ہے اور غریب کی کم ہے, تو جو 45% ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں. غریب صوبے کو اس 45% کا سب سے زیادہ رقم ان کو جاتی ہے. ان کا جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ماڈل ہے, اس نے تمام یونینز کو اور اسٹیٹس کو اور ریاستوں کو ایک برابر لانے میں گزشتہ 15-20 سال میں اہم کردار ادا کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر انٹرنل انریسٹ, سوشل انریسٹ وہ کم ہو گیا ہے. آپ جتنی بھی بات کریں اپنی جگہ پر ہے, لیکن پولیٹیکل تھیورسٹ, فیڈرلسٹ, پولیٹیکل جو لوگ جانتے ہیں وہ انہوں نے اس کو کم کرنے کی کوشش کی. پاکستان کے اندر انٹرنل انریسٹ اور انٹرنل کانفلکٹ, انٹرنل پریشر کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے, فریم ورک ہے, ڈھانچہ ہے, وہ فالٹی ہے. وہ بلوچوں اور پشتونوں کے لیے سانس لینے کی جگہ بھی مہیا نہیں کرتا. آپ کا اکنامک ماڈل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کا سیکیورٹی ماڈل ہے وہ فالٹی ہے. وہ آپ کا سیکیورٹی سینٹرک ہے, وہ ہیومن سینٹرک نہیں ہے. جب تک آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا ہے, آپ کو پاکستان کے اندر یہ 5-6 چیزوں میں بہت بڑی ریفارم کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں ہمارے جو سارے موضوع جو تست ہے ہماری ڈسکشنز کا, ڈیبیٹس کا, ڈیلیبریشن کا, نہ صرف اس مجلس کا, فیوچر کا بھی, جس میں ہمارے کابرین شہید ہوئے ہیں, ہمارے دوست شہید ہوئے ہیں, جنہوں نے بھی آپ کے وسائل کے اوپر کتابیں لکھی, خانزیب صاحب نے اور دیگر دوستوں نے, جو لوگ بولتے ہیں, لکھتے ہیں. میرے خیال میں اب وقت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں, اس کو ایک انٹلیکچولی, پولیٹیکلی, کانسٹیٹیوشنلی ڈیبیٹ فیڈریشن کی طرف لے جائیں. سروائیول اسی میں, اگر آپ اس فیڈریشن کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچ بندوق نہ اٹھائیں, پشتون بندوق نہ اٹھائیں, انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں, تو پھر آئیں ہمارے ساتھ لاجک کے اوپر, دلیل کے اوپر, منطق کے اوپر بات کریں. اور منطق یہ ہے کہ آپ کا جو فیڈرل ماڈل ہے وہ دنیا کے اندر یونیک ہے. یہ صرف پاکستان میں میجورٹیرین ماڈل ہے جو صرف آبادی کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ماڈل فیڈرلزم کا دنیا کے اندر کہیں بھی وجود نہیں ہے. اگر آپ ہمیں ایک پیرالل اس کا دکھا دیں, ایک متبادل اس کا کہیں پہ دکھا دیں, یا اس کا ایک امپلہ فیڈرل ماڈل ہمیں دکھا دیں, ہم ہاتھ جوڑ کے آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے جب تک اس فیڈرل ماڈل میں تبدیلی نہیں لائی ہیں, بالخصوص بلوچ اور پشتون اسی طرح تکلیف اور مشکلات کا شکار ہوں گے. میں آپ کا, ایمن علی خان صاحب, آپ کا, آپ کے دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. سردار اختر مینگل صاحب خود آنا چاہتے تھے, لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے نقل و حرکت پر بھی پابندی ہے, اظہار رائے پر بھی پابندی ہے, حق رائے پر بھی پابندی ہے, تو ان کی نقل و حرکت پر بھی پابندی تھی, اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.